اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نہایت نرم ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو نرم جو بنایا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کتنا عظیم عکس ہے آپ کی ذات کی شکل میں کہ آپ سراپا نرمی ہیں۔ لنت لہم، آپ انسانوں کے لیے سر تا پا نرمی اور شفقت ہیں۔ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک خاص پہلو ہے جس پر قرآن مجید نے زور دیا ہے، اس کی تفہیم اور توضیح کے لیے میں قرآن مجید ہی کے 4 مختصر جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ 4 جو مختصر جملے ہیں ان میں پہلا وہ جملہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت طیبہ کو اپنانے کے لیے 4 تعلیمات دی گئیں۔ ایک ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سراپا نرمی ہے۔ یہ آج کی گفتگو کا میسج امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور عالم انسانیت کے لیے بالخصوص، تاکہ پتہ چلے عالم انسانیت کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کا رحمت عالم ہونا اور آپ کا عالم انسانیت کے لیے سراپا نرمی اور شفقت اور محبت ہونا اور پورے عالم انسانیت کے لیے آپ کا سراپا احسان ہونا کتنے بلند درجے کا ہے، اور یہ ذات اس قابل ہے کہ ان کی معاذ اللہ استغفر اللہ اہانت کی جائے، یا اس قابل ہے کہ پوری انسانیت کا سر تعظیم کے ساتھ ان کے قدموں میں جھک جائے۔ ایک وہ خاکے ہیں جن کی گفتگو آپ کر رہے تھے، اور ایک سیرت محمدی کا وہ خاکہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فیصلہ کر لیں کہ ان خاکوں کی طرف جانا دانش مندی ہے یا اس الوہی خاکہ کی طرف جانا جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے لیے اللہ پاک نے مقرر فرمایا۔ الوہی خاکہ جو دست قدرت نے آپ کی سیرت کا جو خاکہ بنایا، اس کو ہائی لائٹ کرنا دانش مندی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے جذبات اور احساسات کا کتنا خیال رکھتے، ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ تھا سیرت محمدی کا، اور وہ ساری گفتگو مذہب کی حدوں سے ماورا تھی، ملک و ملت کی حدوں سے ماورا تھی، رنگ و نسل کی حدوں سے ماورا تھی، اور آقا علیہ السلام کی اس سیرت طیبہ کے پہلو کا تعلق نہ عالم عرب کے ساتھ تھا، نہ فقط عالم عجم کے ساتھ تھا، نہ صرف عالم اسلام کے ساتھ تھا، نہ کسی ایک طبقے کے ساتھ تھا، بلکہ
پورے عالم انسانیت کے لیے یکساں تھا، کہ ہر انسان کے احساسات اور جذبات کا آقا علیہ السلام کتنا خیال رکھتے، آپ کی پوری سیرت طیبہ کا ایک خاکہ پیش کیا ہے۔ اور آج کے خطاب کا جو اگر آپ سمجھے مرکزی نقطہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام انسانی رشتوں کا خیال کتنا رکھتے، اور ہر طبقہ انسانی جس کا کسی بھی سطح پہ آپ سے کوئی تعلق ہوتا، اس تعلق کو کتنا نبھاتے، حسن سلوک کتنا رکھتے، حسن شفقت کا عالم کیا ہوتا۔ اب اسے جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی یہ شکل ہے، اس کو قرآن مجید نے تعلیم کی شکل میں بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، پہلا آرٹیکل سمجھ لیں، پہلا اصول فرمایا، اور کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا جو خاکہ ہے اس نقطے سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ اب آپ کا معاملہ جب دوسروں کے ساتھ ہو، برتاؤ جب دوسروں کے ساتھ ہو، لین دین جب دوسروں کے ساتھ ہو، دوسروں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں، تو یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی اچھائی کا طرز عمل اور برائی کا طرز عمل، یہ دونوں طرزہائے عمل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ السلام نے اس طرز عمل کو جو سراپا نیکی، اچھائی، بھلائی، احسان، شفقت اور نرمی پر مشتمل ہے، اس کو بلند قرار دیا، اور وہ طرز عمل جس میں بدی ہے، برائی ہے، سختی ہے، اس کو گھٹیا قرار دیا، اس کو ترک کرنے کا کہا، اور نیکی پر مبنی طرز عمل کو زندگی کے ہر زاویہ میں اپنانے کا کہا۔ پھر دوسرا جملہ، قرآنی جملہ، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ آپ سمجھیں 4 قرآنک پرنسپلز دے رہا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ برائی، اگر کوئی تم سے برائی کا معاملہ کرے، کسی کی طرف سے برائی، زیادتی صادر ہو جائے، تو اس کو بہتر اور اچھے طریقے سے دور کیا کرو۔ یعنی برائی کو برائی کے ساتھ رد نہ کرو، برائی کو اچھائی کے ذریعے رد کرو۔ یہ دوسرا طرز عمل ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈوب کر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآنی تعلیم و تربیت کے ان پہلوؤں پر غور کرے۔ بدی کو کسی اعتبار سے نیکی کے برابر نہیں ٹھہرایا، ایک، اور دوسرا، اگر برائی اور زیادتی کا طرز عمل تمہارے ساتھ کوئی اختیار کر لے تو اس کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، برائی کو برائی کے ساتھ دور نہ کرو، 2۔ پھر اس کے بعد تیسرا جملہ، ارشاد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر یہ خوبی کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا اور بدی کا بدلہ نیکی کے ذریعے دینا، فرمایا یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جو ضبط نفس رکھتے ہیں۔ جو آدمی بے صبری کرتے ہیں اور نفس کا ضبط نہیں کر سکتے، وہ اس خوبی سے محروم رہتے ہیں، اس کردار سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تیسرا جملہ۔ اور چوتھا جملہ فرمایا بڑا عجیب ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور فرمایا یہ توفیق کہ بدی کو نیکی کے ذریعے دور کرنا، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا، اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ضبط نفس اور صبر سے کام لینا، فرمایا یہ جو خوبی ہے اس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ میلاد پاک کی اس کانفرنس کے شرکاء
کہ یہ وہ سیرت طیبہ ہے، سیرت نبوی، جس کا نور حضور بابا فرید الدین گنج شکر، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضور خواجہ غریب نواز اور حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان سب ہستیوں کو جو نور ملا تھا وہ اس حسن سیرت محمدی کا نور ملا تھا، جن کو انہیں بابا فرید الدین بنا دیا تھا۔ اس نور سیرت نے انہیں داتا گنج بخش بنا دیا تھا، اس نور سیرت نے انہیں خواجہ غریب نواز بنا دیا تھا۔ کثرت صوم و صلات نے نہیں، بھلے ان کی نمازیں سب سے زیادہ ہوں، بھلے ان کے روزے سب سے زیادہ ہوں، بھلا ان کی عبادات میں ریاضت اور مجاہدہ سب سے زیادہ ہو، مگر عبادات کا کثرت کے ساتھ ادا کرنا اس نے انہیں ولایت کے اس بلند مرتبے پر نہیں پہنچایا تھا۔ جس نے انہیں یہ مقام عطا کیا تھا وہ یہ طرز عمل، یہ سیرت اور یہ اخلاق تھا۔ فرمایا یہ توفیق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو اللہ بڑے نصیب والا بناتا ہے، ذو حظ عظیم، جن کو بڑا نصیب ملتا ہے۔ اسلام کی ساری نعمتیں الگ الگ نصیب ہیں جو اللہ پاک ہر شخص کو اس کی صلاحیت اور استعداد اور استحقاق کے مطابق دیتا ہے، مگر یہ طرز عمل زندگی میں مل جائے جو سراپا خلق حسن ہو، جو سراپا صبر اور ضبط نفس ہو، جو سراپا نرمی شفقت اور محبت ہو، جس کو یہ طرز عمل مل جائے، فرمایا وہ ذو حظ عظیم ہے، وہ بڑے نصیب والا ہے۔ یہ 4 قرآنی جملے۔ اب اسی کی شرح میں 4 حدیث نبوی کے جملے عرض کرتا ہوں، اسی نقطے کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سواہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آپ جو رفقا بیٹھے ہیں تحریک منہاج القرآن کے، یہ لفظ سنیں، فرمایا ان اللہ رفیق، کہ اللہ تعالی رفیق ہے۔ کیا لفظ فرمایا؟ اللہ تعالی، بولیے، رفیق ہے، یعنی اللہ تعالی بڑی نرمی اور ملاطفت، لطف و کرم والا ہے۔ فرمایا اللہ پاک بڑی نرمی اور بڑی ملاطفت یعنی لطف اور شفقت والا ہے، اور اسی طرح نرمی اور ملاطفت سے محبت کرتا ہے، یعنی جس شخص میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ حدیث جو متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی، فرمایا اور جس شخص کی طبیعت میں نرمی ہو، نرمی، میں جو فوکس کر رہا ہوں بار بار جس لفظ پر آپ سمجھیں، نرمی، جس کی طبیعت میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں ملاطفت ہو، جس کی طبیعت میں نرمی اور شفقت ہو، سختی نہ ہو، فرمایا تو اللہ پاک نرم طبیعت پر اور نرمی اختیار کرنے پر وہ اجر عطا کرتا ہے جو کبھی سختی پر عطا نہیں کرتا، اور کسی بھی اور نیک عمل پہ اتنا اجر نہیں دیتا جتنا فقط نرمی کے طرز عمل پہ اجر دیتا ہے۔ دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں جب نرمی اختیار کی جائے، اس اختیار کی گئی نرمی پر اللہ جتنا اجر دیتا ہے، اتنا عظیم اجر کسی اور عمل پہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں دوسری حدیث، وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ،
کسی بھی چیز میں اگر نرمی آ جائے، کسی عمل میں، کسی طرز عمل میں، کسی کنڈکٹ میں، کسی بیہیویئر میں، کسی معاملے میں اگر نرمی آ جائے تو فرمایا نرمی ہمیشہ اس عمل کو نہایت خوبصورت اور مزین بنا دیتی، اس عمل کو ڈیکوریٹ کر دیتی، اس کا درجہ بلند اور نہایت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ وَلَا يُنزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور اگر کسی عمل اور بیہیویئر سے نرمی نکال لی جائے اور نرمی کی جگہ سختی آ جائے تو وہ اس اچھے سے اچھے عمل کو بھی بدصورت بنا دیتی ہے اور ہلکا کم درجہ بنا دیتی۔ گویا نیکی عمل کو حسین کر دیتی ہے، اور سختی آ جائے نیکی کی جگہ تو عمل کا حسن چھین لیتی، حسن چھن جاتا۔ پھر تیسری حدیث جامع ترمذی کی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، جس شخص کو اس کی طبیعت میں، مزاج میں جتنی نرمی دے دی جائے اور نرمی کا جتنا حصہ اس کو عطا ہو جائے، اس قدر حصہ اسے خیر کا مل جاتا ہے، اسے اتنی خیر مل گئی۔ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، اور جس شخص کی طبیعت اور مزاج سے جتنی نرمی کا حصہ کم ہو جائے، نرمی جتنی کم ہوتی چلی جائے، اس بندے کی زندگی اور شخصیت سے اتنی خیر کم ہوتی چلی جاتی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ بدقسمتی ہے، ہم رسمی عبادتوں پہ زور دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین کے عمل سے، طاعت اور عبادت کے عمل سے دور ہے۔ وہ طبقہ جو دین پر عمل کرتا ہے، مذہبی مزاج رکھتا ہے، دین کے اعمال، عبادات، طاعات اور معاملات بجا لاتا ہے، میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ آپ کا تعلق اس طبقے سے ہے جو دین اور مذہب اور دین کی اخلاقی، روحانی طاعات اور عبادات کی راہ پہ چلتا ہے، مگر ہمارا پورا فوکس اس کی رسمی شکل و صورت پہ رہتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں سوچنا ہوگا کتنے لوگ ہیں کہ ہم عبادت کا عمل ہو، طاعت کا عمل ہو، یا کسی کے ساتھ انسانی حقوق العباد کے درجے میں کوئی معاملہ کا عمل ہو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سر تا پا نرمی کے ساتھ ہر عمل کرتے ہیں؟ جب زبان کھولتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، سوچئے عشق رسول کا دم بھرنے والے، محبت رسول کا دم بھرنے والے، اطاعت اور اتباع رسول کا دم بھرنے والے ہم سارے لوگ سوچیں، ہم جب دوسرے سے بات کرتے ہیں اس گفتگو میں، الفاظ میں، جملوں میں کتنی نرمی، کتنی ملاطفت، دوسرے کے لیے کتنی دلجوئی، کتنی محبت ہوتی، کتنی شفقت ہوتی ہے، کتنی مٹھاس ہوتی، سوالیہ نشان۔ اور اس کے برعکس ہم جب عبادت بھی کریں گے، نماز نفل بھی پڑھیں گے، میلاد بھی منائیں گے، دینی اعمال اور طاعات بھی بجا لائیں گے، مگر مزاج میں کتنی سختی ہوتی ہے، زبان کتنی کرخت ہوتی ہے، لفظ دوسرے کا دل کتنا دکھانے والے ہوتے ہیں، رویے کتنے سخت اور دوسرے کی طبیعت کو مایوس کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لے لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی طبیعت میں، مزاج میں، برتاؤ میں، عمل میں، لفظوں میں، اس کی بولی میں، لب و لہجے میں، دوسرے سے جب بات کرتا ہے لب و لہجے میں جتنی نرمی، شفقت، محبت، ملاطفت بڑھتی چلی جائے، اس کی زندگی میں خیر کا اتنا حصہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جتنی نرمی کم ہوتی چلی جائے، سخت لب و لہجہ، سخت انداز گفتگو، سخت برتاؤ، سخت رویہ جتنا بڑھتا چلا جائے اتنی خیر کم ہوتی چلی جاتی۔ اب آپ خود جائزہ لے لیں، جب خیر بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے شر کا حصہ کم ہوگا، اور جب خیر کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس میں شر کا حصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اعمال کی قبولیت اور اعمال کا رد ہونا، اس کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ یہ میں نے جو بیسک اصول عرض کیے ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ
اور قرآن مجید کے ذریعے ان کی تفہیم و توضیح، یہ ہے آج کی پوری گفتگو کا فوکس۔ اب یہ سمجھیں ایک تمہید ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے، آپ کے ذہنوں کو، دل و دماغ کو، آپ کے تصورات کو ایک نقطے پر فوکس کرنے کے لیے کہا کہ آپ کو پتا ہو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ جب آپ یہ بنیادی کنسپٹ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا اور قرآن مجید کی تعلیمات کا کرکس سمجھ گئے، اب براہ راست آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے عملی نمونے کی طرف آ جائیں۔ جیسے فرمایا قرآن مجید نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب یہ جو بات آپ نے سن لی اور سمجھ لی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھی، آپ کا ماڈل آف بیہیویئر کیا تھا۔ یہ جس نرمی کی میں نے بات کی، جس شفقت کی میں نے بات کی، جس ملاطفت کی میں نے بات کی، رویے کے اندر جتنی پیار، تواضع، انکساری، دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا جو میں نے بات کی، اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے آپ کی زندگی میں، حیات طیبہ میں اس کا ڈیمونسٹریشن، اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ امام ترمذی نے الشمائل المحمدیہ میں بیان کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث میں پھر اپنے اپنے انداز کے ساتھ اسی کی توضیح آئی ہے۔ ایک خاص جملہ ہے، وہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک خاکہ ہے۔ ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم البشر سہل الخلق لین الجانب۔ یہ جملہ ہے، 3 لفظ ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جو انسانوں کے ساتھ برتاؤ کا پہلو ہے، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ کشادگی اور بشاشت رہتی تھی۔ چہرہ اقدس، جب کبھی آپ کو کوئی دیکھتا تو آپ کا چہرہ ہمیشہ گلاب کے پھولوں کی طرح کھلا ہوا نظر آتا، حشاش اور بشاش ہوتا، اس پہ کشادگی ہوتی، اور آپ کے اخلاق اور برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی۔ سہل الخلق، برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی۔ اس کا معنی یہ ہے کسی بھی معاملے میں آپ سے ڈیل کرنا ہمیشہ آسان ہوتا تھا۔ کوئی شخص دنیا میں جس نے آپ سے کبھی بھی برتاؤ کیا ہو، لین دین کیا ہو، گفتگو کی ہو، وہ یہ فیل نہیں کرتا تھا کہ آپ سے معاملہ کرنا بڑا ٹف ہے، ہارڈ ہے، ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے۔ نہیں، جو بھی آپ سے معاملہ کرتا، ڈیلنگ کرتا، وہ کہتا آپ سے ڈیل کرنا بڑا آسان ہے۔ سہل الخلق، یعنی آپ آسان تھے برتاؤ کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے۔ اور لین الجانب، اور طبعا نرم جو تھے، یعنی آپ کی طبیعت مقدسہ اور عادت مبارکہ میں بھی ہمیشہ نرمی اور لچک ہوتی تھی۔ آپ اکاموڈیٹنگ تھے، اکاموڈیٹنگ تھے۔ اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سارے جن کا دین اور مذہب کے ساتھ لگا ہوا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی حلقہ اور طبقہ سے کیوں نہ ہو، دین اور مذہب کے جو نمائندے، آپ دیکھیے کیا یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں، ہمارے خلق میں، ہمارے برتاؤ میں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہمیں جب کوئی شخص دیکھتا ہے تو ہمیشہ ہمارے چہرے پر کشادگی اور بشاشت دیکھتا ہے، یا غصہ، ناراضگی، خشکی، درستگی دیکھتا ہے؟ کیا ہمارے اخلاق اور برتاؤ میں ہم سے ڈیل کرنے والا آدمی فیل کرتا ہے کہ نرمی ہے اور لچک ہے، یا وہ فیل کرتا ہے کہ ان سے ڈیل کرنا بڑا ٹف ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہے؟ وہ ہم سے ڈیل کرتے ہوئے گھبراتا ہے
یہ ہم سے ڈیل کرتے ہوئے ریلیکس فیل کرتا ہے، کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. میں خاص لفظ بول رہا ہوں، کیا ہم سے ڈیلنگ کمفرٹیبل فیل ہوتی ہے یا ڈیفیکلٹ فیل ہوتی ہے؟ یہ معیار ہے سیرت محمدی کا، اور یہ اسلامی کردار ہے. اور کیا ہم طبعا نرم جو اور لچک رکھنے والے ہیں یا سخت مزاج؟ جب آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ جو عنصر ہے، یہ پہلو بیان کیا، یہ آپ نے سن لیا. اب آگے دیکھیے آقا علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت انداز. آپ اس طرز عمل کو، اس بیہیویئر کو کتنا اپریشیٹ کرتے، کتنی اہمیت دیتے. وہ ایک حدیث ہے طبقات ابن سعد میں، وہ حدیث بیان ہوئی ہے، اکرمہ کے طریق سے گئی کہ آقا علیہ السلام کا یہ بڑا خوبصورت پہلو تھا سیرت طیبہ کا. اور وہ کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاہ رجل فرآ فی وجہہ بشرا اخذ بیدہ. فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا بڑا خوشگوار پہلو یہ تھا کہ نہ صرف خود دائم البشر تھے، نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا چہرہ ہر وقت کشادگی والا اور حشاش بشاش تھا، نہ، بلکہ فرمایا جب کوئی شخص آپ سے ملتا اور اس کے چہرے پر کشادگی دیکھتے، آقا علیہ السلام اس ملنے والے شخص کے چہرے پر تبسم، کشادگی اور حشاش بشاش دیکھتے، اخذ بیدہ، اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر خوش ہو کے اس کا ہاتھ تھام لیتے، پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے. واہ واہ واہ. اور اس کے ساتھ اپنا پیار شیئر کرتے. اور طبیعت میں نرمی کیسی تھی؟ دلائل ابو نعیم میں حدیث آتی ہے اور حضرت عروہ روایت کرتے ہیں. فرمایا کہ آپ کے خلق اور سیرت طیبہ میں نرمی اور شفقت کا یہ پہلو اندازہ یہاں سے کریں. فرمایا ما دعاہ احد من اصحابہ ولا من اہلہ الا قال لبیک. آپ کے صحابہ اور غلاموں میں سے کوئی شخص آپ کو بلاتا، یا اہل بیت اطہار گھرانے میں سے کوئی آپ کو پکارتا، جو کوئی آپ کو پکارتا، آپ پکارنے والے کی آواز سن کر جواباً اسے لبیک کہتے تھے. لبیک، آئی ایم ہیئر، میں حاضر ہوں. جو پکارتا، دیکھیے آقا ہیں، شہنشاہ ہیں، مالک ہیں، اور پکارنے والا غلام ہے یا اہل بیت اطہار کا کوئی فرد، جو بھی بلاتا. کرم دیکھیے آقا علیہ السلام کا، پکارنے والے کی آواز پر کہتے لبیک، میں موجود ہوں. بتائیں کیا کہتے ہیں؟ اس پر حضرت عروہ بیان کرتے ہیں وَلِذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کے اسی حسن خلق کی وجہ سے اللہ پاک نے آیت نازل کی، میرے محبوب آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں.